وہی پروپیگنڈے آج چل لگے گئے. بہرحال تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بارگاہ تو اللہ کی ہے، لیکن آپ لوگ جو ہے یہ یا غوث کیوں کہتے ہو، مزارات پہ آپ کیوں جاتے ہو؟ تو یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی سنی مسلمان، اہل سنت والجماعت جو مسلمان ہے، وہ کسی بھی ولی کو خدا نہیں مانتا، نہ کسی ولی کے آگے سجدہ کرتا ہے. الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. ہم لوگ کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتے، اگر سجدہ کرتے تو صرف اللہ کے آگے. بارگاہیں الگ، فیضان الگ. لیکن ہمارا جو طریقہ ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کو سجدہ، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں. اب وہ لوگ جو جا کر کے کرتے ہیں تو اس میں کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ سارے مسلمان ہی ہیں، اور اچھا اگر جو کر بھی رہے ہیں تو ان کو اتنا علم ہی نہیں ہے، وہ جا کر کے پڑھ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. علماء اکرام بتا کر کے پریشان ہو گئے، کتنی ساری کتابیں لگی، کتنی ساری تقریریں ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو اس کا کیا حال ہے. تو جناب والا یاد رکھیے گا، یہ قرآن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد جو فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، رب تبارک و تعالیٰ آؤ قرآن کی آیت اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اے پروردگار عالم، وہ مکہ اور وادی کا میدان ہے، تیرا حبیب ہے اور صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے. اے میرے مولا، تیرے حبیب کے اوپر تو نے اس آیت کو نازل فرمایا تھا. رب تبارک و تعالیٰ تو نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تیرے حبیب کے اوپر تو نے اس آیت کو نازل فرمایا، اور حبیب نے اپنی زبان مبارک سے صحابہ کرام اور پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا قرآن مجید کا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اور قرآن مجید نے تو نے بیان فرمایا، رب تبارک تعالیٰ تو فرما رہا ہے آج کے دن ہم نے تمام نعمتوں کو کامل کر دیا ہے، تمام فضل کو کامل کر دیا ہے، تمام نعمتوں کو اٹھا دیا ہے اور تمام نعمتوں کو محمد کے اوپر قربان کر دیا ہے. اے پروردگار عالم، جب حجۃ الوداع کے خطبے کے درمیان میں مصطفی آیت کی تصریح تلاوت فرماتے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں آج کا دن وہ دن ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رب تبارک و تعالیٰ نے آج اپنی نعمتوں کے میرے اوپر پورا فرما دیا ہے، میرے ماننے والوں کے اوپر پورا فرما دیا ہے. اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا ہے، وہ نعمتوں کو پورا کر رکھا ہے. جناب والا ہم تو یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بھی فرما رہے ہیں اور رب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، تو آؤ رب مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یا رسول اللہ جب آپ کی زندگی کے اندر رب کا فضل تمام ہو رہا ہے، اب یہ زندگی آگے کی چل رہی ہے، سیدنا ابو بکر کا زمانہ ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے، سیدنا عثمان غنی کا زمانہ ہے، سیدنا مولا علی کا زمانہ ہے، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جب فضل تمام ہو چکا ہے اب اس کے بعد میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی کہ علماء جو ہے وہ میرے وارثین ہے، یعنی کہ علماء جو ہے وہ میرے وارثین ہے. اب وہ وارثین کیسے ہے؟ جو مشن میرا تھا یہ وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جس مشن کے اوپر میں چلا تھا اس مشن کو یہ آگے بڑھائیں گے. ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، علماء آپ کے مشن کے وارث ہیں، لیکن سرکار یہ بتا دے کہ یہ علماء کو اور اولیاء کو رکھا کیوں جا رہا ہے جب فضل تمام ہو چکا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے فضل تمام ہو چکا ہے، اب علماء کی جماعت بھی ہے، اولیاء کی جماعت بھی ہے، یہ دونوں جماعتیں ابھی روئے زمین کے اوپر موجود ہے اور اس کے اوپر کوئی قید نہیں ہے. نبی آنا بند ہو گیا ہے اس لیے کہ نبی کے اوپر مہر لگ چکی ہے، خاتم ہونے کے لیے مہر لگ چکی ہے اور سرکار خاتم بن کے تشریف لائے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ خاتم النبیین، اور یہ جو نبی آ رہا ہے یہ خاتم بن کر کے آ رہا ہے. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. یا رسول اللہ آپ نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم بن کے تشریف لائے ہیں، اللہ کا فضل پورا ہو چکا ہے، روئے زمین کے اوپر ابھی سلسلہ جاری ہے، قرآن تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کو پڑھا جا رہا ہے. یا رسول اللہ یہ اولیاء کرام کی جماعتیں رکھی ہوئی ہے، یہ علماء کرام کی جماعتیں رکھی ہوئی ہے. سرکار کے واضح فرما دے کہ یہ علماء کرام کی جماعتیں جو ہے یہ اولیاء کی جماعتیں ہیں، یہ کس انداز سے رکھی ہوئی ہے. آؤ ذرا مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اب دور مصطفی کو دیکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میدان میں نکلتے ہیں، اسلام کا پرچم لے کر کے نکلتے ہیں، میدانوں کے اندر جاتے ہیں اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں آؤ میں اللہ کی دعوت کی پیغام کی دعوت دیتا ہوں، اے لوگوں آؤ میں توحید کا پیغام دیتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا پیغام دیتا ہوں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر مزاج کے بندے آتے تھے،
ہر ذہن کے بندے آتے تھے، ہر زبان کے بندے آتے تھے، کچھ پڑھے لکھے آتے تھے، وہ نبی کی بارگاہ میں آتے تھے، سرکار سے سوال کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو سرکار فرماتے تھے ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو وہ کہتے تھے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی ایسی چیز پڑھ کر کے سنائے، کوئی ایسا کلام پڑھ کر کے سنائے کہ جس کلام کو ہمارے کانوں نے آج تک نہ سنا ہو۔ تو سرکار ان کو قرآن کی تلاوت کر کے سنایا کرتے تھے۔ جب وہ قرآن کی تلاوت سنتے تھے تو وہ کہتے تھے ہاں قسم خدا کی یہ کلام ایسا کلام ہے کہ جس کو آج تک ہمارے کانوں نے نہیں سنا ہے، ہم نے ایسے کوئی فصاحت و بلاغت والا کلام آج تک نہیں دیکھا ہے، یہ تو باقی نیا کلام ہے۔ اس کلام کو ہم سن رہے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، اور جب آتے ہیں تو اسلام کو پیش کرنے کے لیے، اسلام کے اندر آنے کے لیے نعرے تکبیر، درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ۔ رئیس الاساتذہ مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، بس تھوڑی سی دیر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، اس کے بعد میں حضرت